صوبہ سندھ میں سیکیورٹی اور امن و امان سے متعلق صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت سکھر میں اجلاس۔ امن و امان کی صورتحال پر گزشتہ ماہ ہوئے اجلاس کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام بھی شریک۔ کراچی سٹی کونسل کا بجٹ اجلاس مچھلی منڈی بن گیا۔ میئر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا ہنگامہ، پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان گتھم گتھ تھا۔ نعرے بازی کرتے ہوئے کونسل ممبران نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے۔ اپوزیشن ارکان نے بجٹ کے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کا فارمولا۔ سربراہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات۔ رانا ثناء اللہ کی نواز شریف کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے بارے میں بریفنگ۔ نواز شریف نے پارٹی کی تنظیم سازی میں بڑی تبدیلیوں کا اشارہ دے دیا۔ رانا ثناء اللہ کو تنظیم سازی کے حوالے سے مفصل رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق آئین واضح ہے، آئین سے ہٹ کر کوئی جج فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد ہو کر کیوں خودکشی کی؟ آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں رہتے تو آج مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا انضمام ہو جاتا تو معاملہ حل ہو جاتا۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، الیکشن کمیشن آج بھی پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت مانتا ہے، ایوان کو نامکمل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی سماعت۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے، آئین عوام کے منتخب نمائندگان نے بنایا ہے، آئین جو واضح ہے اس پر عمل کریں، یہ سیدھا سادہ آئین ہے۔ چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سلمان اکرم راجہ کو آئین کی کتاب دکھا دی، کہا کسی نے پی ٹی آئی امیدواروں کو غلط مشورہ دیا، مشورہ دینے والے پر کیس کریں۔ چیف جسٹس کا سلمان اکرم راجہ سے مکالمہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، اگر سنی اتحاد کونسل سیاسی جماعت نہیں تو آزاد امیدواروں کی مخصوص نشستوں کا کیا ہوگا؟ جسٹس منیب اختر بولے، پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں، سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے طریقہ کار دیکھنا پڑے گا۔ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کو ملنی چاہیے۔ سنی اتحاد کے وکیل فیصل صدیقی نے سلمان اکرم راجہ کی مخالفت کر دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، کیا کمل شوذب سنی اتحاد کونسل کی لسٹ میں شامل ہیں؟ جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا، کمل شوذب پی ٹی آئی کی لسٹ میں ہیں مگر سنی اتحاد کونسل نے لسٹ لی ہی نہیں۔ جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں کہ کمل شوذب مخصوص نشست کے لیے امیدوار ہیں۔ اٹارنی جنرل بولے، کنول شوذب کو پہلے سنی اتحاد میں شامل ہونا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ٹرائیبونل تبدیلی کا نوٹیفیکیشن معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نون لیگی ایم این اے انجم عقیل خان کو جج پر تعصب برتنے کا الزام لگانے پر توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے اٹارنی جنرل سے کہا، آپ آرڈیننس ختم کر دیں، جب بل منظور ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ کراچی میں بڑھتے جرائم اور کچے میں آپریشن۔ سندھ میں سیکیورٹی اور امن و امان سے متعلق صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت سکھر میں اجلاس آج ہوگا۔ امن و امان کی صورتحال پر گزشتہ مہینے ہوئے اجلاس کے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے لیے 1.40 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اسماعیل کچھ دیر بعد ایوان میں بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ کا تخمینہ 10 ارب روپے خسارے کے ساتھ 140 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ جون جوبن پر میدانی علاقوں میں گرمی زوروں پر۔ سندھ میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں پارہ 42 سے 46 ڈگری تک رہے گا۔ لاہور میں 45، پشاور میں 42،
اور اسلام آباد میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ شدت کی گرمی محسوس ہوگی۔ شام یا رات کے اوقات میں مختلف شہروں میں آندھی اور بارش کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ اور ٹی آئی خان میں بادل برس سکتے ہیں۔ شدید گرمی، ہوا بند، نمی میں بے تحاشا اضافہ، کراچی والے پسینے میں شرابور۔ سورج نے آج بھی شہر قائد کے باسیوں کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ کراچی آئندہ 2 روز تک جزوی ہیٹ ویو کے اثرات کے زیر اثر رہے گا۔ شدید گرمی کے باعث آج پارہ 41 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ 2 روز تک کراچی کا درجہ حرارت مزید بڑھے گا، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ اس سال حج کی ادائیگی کے دوران 1301 حجاج کرام جاں بحق ہوئے، سعودی حکومت نے تصدیق کر دی۔ سعودی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ 83% اموات بغیر پرمٹ والے حاجیوں کی ہوئیں۔ دہکتے سورج کے نیچے یہ لوگ بغیر کسی پناہ گاہ یا آرام گاہ کے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں صرف مصری حاجیوں کی تعداد کم سے کم 600 تک ہے۔ حج کے دوران ہیٹ ویو سے 35 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ حج کے دوران درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ امریکہ بھر میں شدید گرمی کی لہر، شمالی اور جنوبی ریاستوں میں ہیٹ ویو وارننگ جاری۔ واشنگٹن میں درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ بعض شہروں میں درجہ حرارت 37 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ، ہزاروں افراد کے متاثر ہونے کا امکان۔ پنجاب کے ٹیچنگ اور سرکاری ہاسپٹلز کے آؤٹ ڈورز میں تالوں کو 10 روز ہو گئے۔ ڈاکٹرز اور نرسز کا آؤٹ ڈورز میں کام کرنے سے انکار۔ دور دراز سے آنے والے ہزاروں مریض اور لواحقین شدید گرم موسم میں خوار۔ محکمہ صحت ہڑتال ختم کروانے میں ناکام۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا مطالبات پورے ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، کہتے ہیں حماس سے معاہدے کے باوجود جنگ جاری رہے گی۔ شدید لڑائی ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ ختم ہونے والی ہے۔ جنگ کے خاتمے کے مطالبہ رکھنے والے معاہدے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیلی میڈیا سے گفتگو میں نیتن یاہو نے اپنے مذموم مقاصد کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارا مقصد مغویوں کو واپس لانا اور غزہ میں حماس کا مکمل خاتمہ ہے۔ روسی ریاست داغستان میں دہشت گردوں کے حملوں میں پولیس اہلکاروں سمیت 19 افراد ہلاک اور 34 زخمی۔ داغستان میں وزارت داخلہ کے مطابق مسلح افراد نے یہودیوں کی عبادت گاہ، ایک چرچ اور ایک پولیس اسٹیشن پر فائرنگ کی۔ 2 شہروں ماخچکالہ اور ڈربنٹ میں 2 چرچز، کنیسہ اور پولیس چوکی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ڈومیسٹک کرکٹ کو مضبوط بنانے کا فیصلہ، چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت اجلاس۔ کوالٹی ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ دینے کے پلان کی منظوری۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، کوالٹی ڈومیسٹک کرکٹ کو ہر سطح پر فروغ دیا جائے گا۔ کلب کے ساتھ نیشنل لیول تک تسلسل کے ساتھ ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ، جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو ہرا کر سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا۔ ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت 17 اوورز میں 123 رنز کا ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ویسٹ انڈیز نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے۔ بارش کے باعث کھیل رکنے سے جنوبی افریقہ کو 17 اوورز میں 123 رنز کا ہدف ملا تھا۔ کینیڈا میں گلوبل T20 کا چوتھا ایڈیشن، بابر اعظم اور محمد عامر ایک ہی ٹیم میں کھیلیں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم گلوبل T20 کینیڈا میں ڈیبیو کریں گے۔ T20 فارمیٹ میں کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ میں 6 ٹیمیں شامل ہیں۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ سلطان راہی کے مداح ان کا 86واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ بلاک بسٹر فلم مولا جٹ سمیت سینکڑوں فلمز میں اداکاری کے جوہر دکھائے، 3 دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر راج کیا۔